بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، تاریخ میں بہت سے ایسے کردار ہوتے ہیں جو کسی معاشرے سے، کسی سوسائٹی کے سے اٹھتے ہیں اور پھر وہ اپنا ایک نقش دنیا پر قائم بھی کرتے ہیں، چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایسی بے مثال مزاحمت، جد و جہد اور قربانی دیتے ہیں کہ پھر آنے والی نسلیں انہیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور تاریخ بھی انہیں اور ان کے تذکرے کو اپنے اندر سموئے رکھتی ہے۔ ایسا ہی ایک کردار، ایسی ہی ایک شخصیت چودھری غلام عباس بھی ہیں، جنہیں کشمیریوں نے رئیس الاحرار کا خطاب دیا، جو قائد اعظم کے معتمد ساتھی بھی تھے اور ریاست جموں و کشمیر میں وہ الحاق پاکستان کے علمبردار بھی تھے۔ آج ان کی 58ویں برسی منائی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ہم نے یہاں ایک گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں کشمیریات کے، امور کشمیر کے ماہر، دانشور، مصنف میاں کریم اللہ قریشی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آزاد کشمیر کی ایک جانی پہچانی سیاسی شخصیت اور قانون کے شعبے میں جو اپنی صلاحیتیں منوا رہی ہے، جناب بلال شکیل ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ قریشی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ چودھری غلام عباس صاحب نے جن حالات میں ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی قیادت کا بیڑا اٹھایا، میں چاہوں گا کہ وہ حالات آپ بیان کریں اپنی تاریخ کے فہم کی روشنی میں، تاریخ کے جو آپ کا تاریخ کا مطالعہ ہے اس کی روشنی میں، تاکہ ہم چودھری صاحب کے اس کے بعد کے کردار کا جائزہ لیں۔ وہ حالات کیا تھے؟ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں ان کی بچپن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں جو کہ ہمارے سننے والے ضرور چاہیں گے کہ ان کے حالات زندگی بھی ہمیں پتہ لگے۔ چودھری غلام عباس صاحب 4 فروری 1904 کو پیدا ہوئے جموں کے رانگڑ خاندان میں۔ ان کے والد کا نام چودھری نواب خان تھا۔ وہ ریزیڈنسی کے ملازم تھے اور بعد میں رائج نویسی کرتے رہے۔ اس کے بعد چودھری غلام عباس صاحب بچپن سے بہت ہی شرارتی واقع ہوئے۔ انہوں نے اپنی کتاب خود نوشت جو ان کی سوانح حیات ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ کس قسم کے ان کی طبیعت تھی، کس طرح سے لڑائی مول لیتے تھے، ایک دم جھگڑ جاتے تھے، اناپ پرست تھے، کسی کی بات برداشت نہیں کرتے تھے وغیرہ۔ تو ان کو ان کے ماموں نے سید اسداللہ شاہ ایڈوکیٹ صاحب نے مطلب اڈاپٹ کیا ہوا تھا، لے لیا تھا اپنے بہن سے، بہن اوی سے کہ بھائی مجھے دے دو، میں بے اولاد ہوں، مجھے دے دو۔ ماموں نے بھی ان سے بہت پیار کیا، بڑی ہمدردیاں کی، یعنی پرورش اور تربیت ان کی وہاں ماموں نے کی، ایڈوکیٹ صاحب نے۔ تو انہوں نے اپنی خود نوشت میں یہ جو لکھی ہے کتاب، انہوں نے اپنی خود نوشت، تو اس میں انہوں نے پوری داستان لکھی ہے کہ آخری وقت تک جب وہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد پھر حالات تبدیل ہو گئے تھے، ادھر سے افراتفری ہو گئی تھی، پھر وہ نکلے تو انہوں نے لکھا آخری پر کہ چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا۔ اس وقت تک کے تمام حالات انہوں نے اپنی اس خود نوشت سوانح حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت وہ لکھتے ہیں کہ 4 اور 5ویں جماعت میں ہمیں پڑھتے تھے، تو 5ویں جماعت کی میں نے مطلب ان کی رہنمائی کی اور ہم نے لڑائی کی 4تھی جماعت کے ساتھ، تو ہم جیت گئے۔ تو انہوں نے ان کو لکھا ہے اپنے اس کتاب میں کہ وہ میری پہلی جنگ تھی زندگی کی، جی میں کشمکش کی بات کرتا ہوں۔ تو کشمکش میں لکھا ہے کہ وہ میری زندگی کی پہلی لڑائی تھی جو میں جیت گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر آگے لکھا ہے کہ بھائی میں ایک اسکول میں پڑھتا تھا، وہاں پر ایک انگریز ٹیچر تھا، اس کا بیٹا بھی میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ تو وہ لڑکا شرارتیں کرتا رہا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ٹوپی کے اوپر اٹھاتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی ٹوپی پٹک دی زمین پر۔ جب اسمبلی ختم ہوئی تو مجھے بلا لیا گیا، میرے ساتھ ایک اور بے گناہ بھی پکڑا گیا، تو 12 بیت کے ڈنڈے ہمیں پڑے۔ یعنی انہوں نے کوئی بات اپنی چھپائی نہیں ہے۔ بڑے لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اپنی کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں، وہی سبق ہوتا ہے اگلوں کے لیے۔ تو اس کے بعد اس پر اپنے لکھا ہے انہوں نے، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ان کی اس عادت پر۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہر سیاستدان شرارتی ہوتا ہے اور ہر شرارتی سیاستدان نہیں ہوتا، تو وہ ان پر بڑی فٹ آتی تھی بات۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب سے مطلب BA کیا۔ 1922 میں انہوں نے
मुस्लिम यंग मैन एसोसिएशन का अहिया किया। कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त, कॉलेज के दौरान। तो चौधरी साहब ने इसको 2022 में फिर इसका अहिया नौ किया। जी हाँ। और फिर 1924 में इसके वो सदर भी बन गए। तो उसके बाद सियासी हालात शुरू हो गए, क्योंकि हिंदू तो दरपे थे कि भाई किसी भी तरह मुसलमानों को जम्मू में ख़त्म कर दिया जाए। तो वो आपको पता है कि भाई अगर हिंदू कोई मार देता किसी को तो उसको 2 रुपये जुर्माना होता था, अगर मुसलमान किसी हिंदू को मार देता तो उसको कत्ल होना पड़ता था। इस हद तक हालात थे उस वक्त। हाँ जी, गैर मुनसिफाना जो आपने मुझे बात बताई कि उस वक्त ये हालात थे। और महाराजा तो यानी एक ऐसा एक हुक्मरान था, ज़ालिम हुक्मरान के वो तो मुसलमानों का देखना भी बर्दाश्त नहीं करता था। तो उसके दौर में, महाराजा हरि सिंह के दौर में कलमा हक कहना ये बहुत बड़ी बात थी। तो जो जिसके लिए अपने चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने अपने आप को सामने लाया और मुसलमानों की उन्होंने क़यादत की कि उन्होंने कहा कि भाई हमें अपने हकूक़ जो हैं वो मिलने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी सोबतें बर्दाश्त की और बहुत बड़े जेलों में जेलें काटी और ज़िंदगी भर ये कशमकश जो है उनकी जारी रही। दुरुस्त। क्या बिलाल शकील साहब क्या कहेंगे, आप भी रियासत जम्मू व कश्मीर के उन हालात का मैं चाहता हूँ उस पर रोशनी डालें कि जिन हालात में चौधरी साहब ने एक मायूसी की कैफियत थी, जबर का एक माहौल था और उस वक़्त दिल गुर्दे का काम था कि मुसलमानों को लीड करने के लिए वक्फ़ करना ख़ुद को या पेश करना। तो चौधरी साहब ने इन हालात में ख़ुद को पेश किया। तो उनकी इस शख्सियत के इस पहलू का जो एक दिलेर और दबंग सियासतदान और लीडर के तौर पर वो सामने आए, इसका आप जायज़ा लीजिए। बहुत शुक्रिया। जैसे ही कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से उनके इब्तदाई अयाम की बात की, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो जो महाराजा की मुनार्क उस वक्त हैसियत थी, उसमें सबसे पहले तो जो गुलाम अब्बास साहिब ने बुनियादी तौर पे उसी सेटअप के अंदर मुसलमानों के बुनियादी हुकूक़ की जंग लड़ी। और उसमें जिस तरह इन्होंने बार बार ज़िक्र किया कि वो बार बार जेल में गए, उन्होंने सोबतें जो रियासती जबर था उस वक्त का वो बर्दाश्त किया। बाद अज़ां जब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखी का हिया किया, उसकी बुनियाद रखी और बाद में शेख अब्दुल्ला जैसे लीडर भी उसको छोड़ के मायूस होकर चले गए, तब भी उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वो आगे चलाते रहे। और बाद अज़ां जब पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आने की बात हुई, उसमें उन्होंने महाराजा से अपनी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म था उसकी क़यादत करते हुए पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया। जब वो जेल में महाराजा ने उन्हें डाला, जेल से होके भी वो चौधरी हमीदुल्लाह जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उनको वो डायरेक्शंस देते रहे और कायद आज़म के साथ उनका एक जो रब्त था पॉलिसी और सोच की जो हमाहंगी थी, उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो अभी मार्ज़ वजूद में आना है, बाद में मार्ज़ वजूद में आया, फिर भी उनकी एक जद्दोजहद थी, आना है हमने उस पाकिस्तान के साथ अपना मुस्तकबिल उन्होंने जोड़ा, जिस तरह सरदार इब्राहिम साहब ने और दीगर क़यादत ने 19 जुलाई 1947 को। तो वो बुनियादी तौर पे जो ईंट उन्होंने तहरीक की 1931 में रखी थी, उसी के नतीजे में फिर आगे चल के ये सियासी जद्दोजहद ने तूल पकड़ा और हमारी जो आज़ाद कश्मीर का ये ख़ित्ता और गिलगित बल्तिस्तान का एक जो ख़ित्ता हम आज़ाद कराने में कामयाब हुए और आज़ाद हुकूमत की बुनियाद रखी गई। फिर चौधरी गुलाम अब्बास साहब जो जेल में थे, उन्होंने सब अपना घर बार और अपना इलाका छोड़ के वो यहाँ पाकिस्तान में आए, आज़ाद कश्मीर में आए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम हेड नामज़द हुए। और वो सुप्रीम हेड एक इदारे की हैसियत थी, वो एक शख्सियत भी थे और उस शख्सियत में एक इदारा थे। और उन्होंने फिर पाकिस्तान और आज़ाद हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत से उन्होंने काम किया और जो पहले बुनियादी आज़ाद हुकूमत के अयाम थे और दुनिया में आज़ाद कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस था उसको उजागर करने में और रियासत जम्मू कश्मीर के बेसिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को उजागर करने में उन्होंने अपना बुनियादी किरदार अदा किया। कुरैशी साहब क्या कहेंगे, लीडरशिप वो होती है हकीकी कि जो पहले मिसाल कायम करे, कुर्बानियों के ज़रिए, मज़ाहमत के ज़रिए, जेल में जाने के ज़रिए। चौधरी साहब की जो शख्सियत है उसमें हमें ये क्वालिटी नज़र आती है कि जब एक तकसीम का अमल शुरू हुआ तो उसमें उनके ख़ानदान और घराने ने ज़ाती तौर पर भी कुर्बानियाँ दी और उन्होंने अपनी सगी बेटी को किसी यानी सफारिश के ज़रिए या कोई असर रसूख के ज़रिए आज़ाद और रिहा करवाने की कोशिश नहीं की।
تو ان کی شخصیت کے اس جو پہلو ہے قائدانہ کردار ان کا، اس پہ آپ ذرا روشنی دیکھیں یہ سب سے بڑی بات جو ہمیں کہنی چاہیے اور لوگ بھی سن رہے ہیں ہمارے بھائی، وہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں، سیاسی شخصیت میں جو اٹھان آئی وہ 29 اپریل کو کھٹی کان تالاب جموں میں خطبہ بندش کے بعد آئی۔ اس کے فوراً بعد جموں کی پولیس لائن میں توہین قرآن کا واقعہ پیش آیا۔ 29 اپریل 1931 کو خطبہ بندش کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ملت اسلامیہ کے خلاف تھیں، ہندو کی طرف سے، مہاراجہ کی طرف سے، مہاراجہ کی فوج کی طرف سے، جس کو برداشت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ ایک امتحان تھا، ایمان کا امتحان تھا چودھری صاحب کے لیے، کسی بھی قائد کے لیے، کسی بھی رہنما کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ اس مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا ساتھ بھی دیا اور پھر اس کے لیے جدوجہد کی۔ پھر جون میں اسی حوالے سے احتجاج ہوا خانقاہ مولا سری نگر میں، جو بڑا جلسہ ہوا تھا، جس میں امروہہ کے قدیر خان نے بعد میں کہا کہ بھائی آگ اس طرح نہیں لیا جاتا گن کر، آگ تو اس نے اشارہ کیا مہاراجہ کے محل کی طرف کہ بھائی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اپنا آگ چھین کر لے لو۔ یہ پہلی چنگاری تھی۔ یہ انہی کی کوشش کی وجہ سے یہ ایسا ہوا، اور وہاں پر یعنی اس میں مولانا بجور جیسے لوگ شامل تھے اس تحریک میں، اس جلسے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انہی کی کوشش کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ چاہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن مجھے قیادت کرنی چاہیے ملت کے جب معاملہ آ جائے۔ ایک بات میں یہاں تھوڑی سی آپ کو اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ وہ قومی نظریے کے آدمی نہیں تھے چودھری غلام عباس، وہ ملی نظریے کے آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملت کا درس دیا ہے، یعنی قوموں کا درس نہیں دیا۔ اگر قوموں کا درس دیا ہوتا تو پھر ہم ملت نہیں بن سکتے تھے۔ اسلام میں قوموں کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں سب ملت کا تصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کا علامہ نے بھی مطلب اسی پر سوسائٹی بھی جو اسلام نے تشکیل دی تو اس میں یہی اساس تھی اس کی۔ بالکل۔ تو اس وقت اس کے پاداش میں قدیر کو جب گرفتار کر لیا گیا اور اس کی پھر اندر جیل کے اندر اس کی ہونے لگی، سماعت ہونے لگی اس کے کیسوں کی، تو لوگوں نے احتجاج کیا، اور پھر 13 جولائی کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی لیے لوگ جمع ہوئے کہ بھائی اس کو سامنے لا کر اس سے پوچھا جائے، سماعت سامنے کی جائے، اس سے سوال جواب ہونا ہے، پوچھنا ہے، جو وکیل اس سے آرگیو کریں گے سامنے کریں۔ تو مہاراجہ نے، وہ گورنمنٹ نے نہیں مانی بات، اور یکے بعد دیگرے 22 مسلمان شہید ہو گئے اس وقت 13 کو۔ تو چودھری غلام عباس صاحب نے اپنی کشمکش میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر 13 جولائی کا واقعہ نہ ہوتا تو تاریخ کا یہ موڑ اس طرح نہ ہوتا، پھر تاریخ اور طرح کی ہوتی، پھر اس طرح کی تاریخ نہیں ہوتی۔ تو اس وقت پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ پہلے اسیر ہیں، پہلے انہیں گرفتار کیے گئے۔ پھر کیا مراد ہے کہ مزاحمت شروع نہ ہوتی؟ پھر چودھری صاحب کا اس سے کیا کہنا ہے، یعنی مراد کیا ہے ان کی کہ مزاحمت شروع نہ ہوتی؟ مزاحمت شروع نہ ہوتی، ان کے کہنا یہی ہے کہ پھر مزاحمت شروع، پھر ہم نہیں اٹھ کھڑتے تھے اپنے تحریک کے لیے، پھر اپنے جدوجہد کے لیے، خوف کی ایک وہ جو چادر تھی اس میں پھر قوم میں وہ جاگرتی جو نہیں آتی، پھر وہ جوش جو ولولہ ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 13 جولائی کا جو واقعہ ہوا ہے اسی نے قوم کو اٹھایا، یہ بات ہے۔ درست۔ بلال صاحب کیا کہیں گے آپ، قائد اعظم کے جو سوانح ہے یا جو چودھری صاحب کی جو سوانح ہے یا ان پہ جو لکھا گیا ہے، اس میں لگتا ہے کہ وہ ریاست جموں و کشمیر میں سب سے بااعتماد ساتھی تھے قائد اعظم کے، اور قائد اعظم ایک ویژنری انسان تھے، وہ انسان کی پرکھ بھی رکھتے تھے، اس کی صلاحیتوں کو بھی دیکھتے تھے، پردے کے پیچھے دیکھنے کی بھی ان میں صلاحیت تھی۔ یہ جو تعلق تھا، اس کی ایک مثال یہ لی جاتی ہے کہ جب وہ آئے وہاں سے جیل سے رہا ہو کر چودھری صاحب، تو قائد اعظم نے گورنر جنرل ہاؤس میں باہر آ کر ان کا استقبال کیا، اور شاید یہ واحد ایسے سیاستدان تھے، رہنما تھے جن کا قائد اعظم نے باہر آ کر استقبال کیا۔ تو یہ جو تعلق تھا قائد اعظم کا، اس کی کیا بنیاد تھی اور اس کو آپ کس انداز سے بیان کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو قائد اعظم ان کی جو ماضی کی جدوجہد تھے اس سے بڑی بخوبی واقف تھے، اور جو غلام عباس صاحب کی جو آپ نے فارسی کرنے کی جو آپ کہتے ہیں صلاحیت تھی، قائد اعظم کی تو کوئی ثانی ہم ڈھونڈے بھی تو نہیں مل سکتا، لیکن قائد اعظم نے یہ ضرور سمجھ لیا تھا کہ جو جموں کشمیر کی سب سے بااعتماد شخصیت ہیں اور جو
آزادی دلا سکتے ہیں، ریلائبل بھی ہیں اور آزادی دلا سکتے ہیں مہاراجا کے اس جو اس وقت کا نظام تھا، منارکی تھی، پوری دنیا میں جمہوریت امڑ رہی تھی اور ہم ابھی منارکی میں چل رہے تھے. تو قائد اعظم نے اس کو دیکھا اور سمجھا کہ جہاں ہم پاکستان کی بنیاد رکھیں گے وہاں ریاست جموں کشمیر کو اس شخصی غلامی سے اگر ہم آزاد کرانا چاہتے ہیں تو وہاں کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے اور اس کے جو قائد ہیں چودھری غلام عباس صاحب، ان کے ساتھ تعلقات استوار ہونے چاہیے اور جو بھی ڈائریکشن ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈسکس ہونی چاہیے. اور جس کی ایک مثال ہے قائد اعظم، ویسے بڑے بڑے لیڈرز نے ذکر کیا کہ ہمیں 1 منٹ یا 2 منٹ ملاقات کرنے کا بھی ٹائم نہیں دیا قائد اعظم نے. تو چودھری غلام عباس صاحب کو اس طرح سے ریسیو کرنا، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ قائد اعظم نے ان کی جو شخصیت ہے اس کو بھانپا اور جو ان کی ماضی کی تحریک تھی اس کے اوپر انہوں نے مہر ثبت کی کہ یہ درست ہے، اور مستقبل کے لیے جو بھی غلام عباس کا نظریہ ہوگا اس کو انہوں نے سمجھا کہ وہ بہترین ہوگا. اور وہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو مستقبل کا الحاق کا جو فیصلہ کیا گیا اور آزاد کشمیر کا چھوٹا سا خطہ آزاد کیا گیا، لیکن جو باقی ماندہ جو غلام عباس کی 1947 کے بعد کی جو ان کی تحریکی خدمات ہیں وہ آپ دیکھیں، اور جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو بھی آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ قائد اعظم کا بائی پروڈکٹ تھا. جو قائد اعظم چاہتے تھے، جو ایک کانسٹیٹیوشنلی اور جمہوری انداز سے جو ریاست جموں کشمیر کا مستقبل پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہونا تھا، اس میں جو غلام عباس صاحب کا جو نظریہ ہے، عملی اقدامات ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قائد اعظم نے ان کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت دیکھ لی تھی. قریشی صاحب، ایک اس تاریخ کا چودھری صاحب کا ذکر ہو تو پھر ہم اس بات کا ذکر نہ کریں یا شیخ محمد عبداللہ کا ذکر نہ کریں تو شاید بات مکمل ہوتی نہیں ہے. یہ 2 ٹاورنگ پرسنالٹیز تھی ریاست کی اور 2 لیڈر تھے. کیا ہوا کہ ان کے راستے جدا ہو گئے اور پھر اس کے نتیجے میں ایک المیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا؟ بات اصل یہ ہے کہ ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، علامہ کہتے ہیں. وہ پیوستگی جو دیکھ رہے تھے، ملت سے پیوستگی، مطلب قائد اعظم ان 2 شخصیتوں میں، اس لیے وہ مایوس ہو گئے تھے. انہوں نے جب 1944 میں سری نگر میں جا کے یہ کہا شیخ عبداللہ سے کہ بھائی میں نے یہ بال جو ہیں یہ دھوپ کی گرمی میں سفید نہیں کیے، میرا ہندوؤں سے پالا پڑا رہا ہے، میں ہندوؤں سے میں نے عمر گزاری ہے، تو ہندوؤں کے ساتھ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھائیوں کی طرح رہوں، ان کے معاملات کو دیکھنے لگا. انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، وہ کبھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے. تو آپ دوبارہ آزمائش میں مت پڑو، اپنے آپ کو مت ڈالو. ہم آزمائش کر چکے ہیں، ہم تجربہ بھی کر چکے ہیں، اب نئے تجربے مت کرو کہ بھائی ہندوؤں کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں اور ہندو آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. اس میں بڑی باتیں کیوں گیا مسلم کانفرنس سے الگ ہو کے نیشنل کانگریس کے کانفرنس ساتھ کیوں گیا، ہندوؤں نے نہرو نے اس کو اپنے نرگے میں لے لیا، کیا ہوا، یہ لمبی یعنی زاویہ نظر کا پھر اختلاف ہو گیا تھا دونوں شخصیات کے درمیان. انہوں نے بنایا یہی تھا، بعد میں ثابت بھی کر دیا کہ شیخ عبداللہ کو انہوں نے بہار کا وزیر اعظم بنایا، کوئی شک نہیں ہے. وہ گیو اینڈ ٹیک ان کی بات آپس میں ہو چکی تھی. لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا بھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی قائد اعظم نے ان پر کیوں اتنا اعتماد کیا، کتنا کیوں انہیں پسند کرتے تھے، ان کی وابستگی سے، ملی وابستگی کی وجہ سے. کیونکہ ملی وابستگی اس نے چھوڑ دی. اس نے یہ بات نہیں، اس نے کہا کہ بھئی ہم سیکولر اسٹیٹ بنائیں گے، ہندوؤں کو بھی دیں گے، سکھوں کو بھی موقع دیں گے، وغیرہ وغیرہ، غیر مسلم جو بھی ہیں ان کو بھی موقع دیں گے. تو اس نے یہ کہا تھا شیخ عبداللہ نے کہ ہم مسلم کانفرنس میں اس حد تک آگے جا کے غیر مسلم کو موقع دیں گے جس طرح کانگریس نگر میں انڈیا میں بھی نہیں دے رہی ہے. تو یہ موازنہ جب کیا، آج کا بھارت جب ہمیں نظر آتا ہے تو پھر تو ہمیں چودھری صاحب کا ویژن جو ہے وہ بڑا واضح اور بڑا واضح ویژن تھا. نظر آ رہا ہے کہ آج مودی جو کچھ بھارت میں انہوں نے کسی بھی صورت میں اپنی جان پر کھیل کر ملی نظریت کو نہیں چھوڑا، نظریے کے پیچھے رہے. اور اس نظریے کی پاداش میں قائد اعظم ان سے محبت کرتے تھے، ان پر رلائی کرتے تھے، ان پر اعتبار کرتے تھے. اصل بات یہ تھی. درست. بلال صاحب کیا کہیں گے آپ کی چودھری صاحب کا جو پھر آزاد کشمیر میں ایک رول تھا، آزاد کشمیر کا یہ موجودہ ڈھانچہ ان کی سوچ و فکر کے مطابق تھا،
تو اس کردار کو آپ کس طرح دیکھیں گے کہ یہاں بیٹھ کر بھی انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو نظر انداز کیا، نہ فراموش کیا، یہاں سے وہ تحریکیں چلاتے رہے. KLM کی ایک تحریک اگر ہم ذکر کریں تو بہت مشہور تحریک تھی کہ کنٹرول لائن توڑنے کی. تو اس طرح وہ مسلسل اپنی اس تحریک سے اور اپنے لوگوں سے جڑے رہے. تو یہ جو رول تھا چودھری صاحب کا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ چودھری غلام عباس صاحب کا ایک تحریکی جو اس وقت وہ بڑے خون آشام حالات تھے. آج کہنے کو بڑی آسان بات ہے، لیکن وہ ان مشکل حالات میں اعلان بغاوت کرنا اور پھر اس پہ برسر پیکار رہنا اور اس کے نتیجے میں یہ خطہ آزاد ہونا اور پھر اپنا سب کچھ چھاڑ کے یہاں آ جانا اور اس نو مولود سیٹ اپ کو جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو چلانا اور کسی عہدے کی کوئی لالچ نہ کرنا، یعنی مجھے صدر بنائیں، مجھے وزیر اعظم بنائیں، کوئی ایسی لالچ انہوں نے نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی عہدے سے ہٹ کے جو ریاست کا ماندہ علاقہ ہے، باقی ماندہ علاقہ، اس کی آزادی کے لیے بار بار وہ انہوں نے جد و جہد بھی کی. جس طرح آپ نے تحریکوں کا ذکر کیا، ان تحریکوں کی بنیاد بھی ڈالی، اس کا حصہ بھی بنے. اور اس عملی جد و جہد کے بعد جو دنیا میں ان کا سفارتی جو مثلا پاکستانی حکمران تھے اس وقت کے اور بعد ازاں، ان کو بھی جو کشمیر کی بنیاد تھی وہ بھی سمجھانا، وہ بھی ایک امر تھا. اور دنیا کے مختلف ممالک میں، یورپ میں جانا، امریکہ میں اور دیگر ممالک میں جا کر مسئلہ کشمیر کی بنیاد سمجھانا، وہ بھی چودھری غلام عباس صاحب کا ہی خاصہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آپ وقف کر لیا تھا سیاسی جد و جہد کے لیے کہ کشمیر کا جو بھی جہاں بھی جو بھی خطہ ہے اس کو جب تک میں آزاد نہیں کرا دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے. اور میں پھر ذکر کروں گا کہ جو یہاں آزاد گورنمنٹ تھی جو نو مولود تھی، جس کو دنیا میں کسی نے وسائل نہیں کسی نے تسلیم نہیں کیا اور وسائل نہیں تھے. اور وسائل نہ ہونے کی ایک مثال جس طرح کہتے ہیں کہ جو آزاد حکومت کا بنیاد تھا 2 کمرے تھے، تو جو باہر سے وفد آتا تھا تو ایک ٹیلی فون جو ایک کمرے میں تھا، وہ سٹاف جب دوسرے کمرے میں وہ لوگ آتے تھے ڈیلیگیشن تو وہی دوڑ کے وہاں پہ رکھ دیتے تھے. تو وہاں سے جو ایک حکومت سٹارٹ ہوتی ہے، جو کرسٹوفر سنیڈن جو لکھتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ دی انٹولڈ اسٹوری آف پیپل آف آزاد کشمیر میں، اس میں وہ بڑا واضح طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ آزاد حکومت کن مشکلات کا شکار رہی اور اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک وہ چل رہی ہے. ہمارا اپنا فلیگ ہے، ہماری اپنی سپریم کورٹ ہے، ہماری اپنی لیجسلیچر ہے، ہماری اپنی بیوروکریسی ہے، ایک پورا سسٹم ہے جو ممتاز کرتا ہے ہمیں مقبوضہ کشمیر کے سسٹم سے. آج جب دنیا کے مصنفین، دنیا کے صحافی اگر صرف یہی تقابل کریں کہ آزاد پاکستان کا جو زیر انتظام آزاد کشمیر ہے، اگر اس کو کہیں آزاد کشمیر ہے، اس کو دیکھیں جس میں ایک سیٹ اپ پورا ایک ریاستی سیٹ اپ ہے، اور ہندوستان کا مقبوضہ ایک سیٹ اپ دیکھیں تو وہ ایک سب جیل بنا کے انہوں نے چھوڑا ہوا. تو یہی تحریک کے لیے ایک بڑی خدمت ہے. تو اس کی بنیاد جن لیڈروں نے، جس میں بنیادی طور پہ سب سے سینئر موسٹ جو لیڈر تھے چودھری غلام عباس، جو دنیا کے رائٹرز ہیں، جو ان بیاسڈ ہیں، جو کسی کا فریق کا حصہ نہیں ہیں، ان کو ضرور پڑھیں. مثلا آپ ہم کو تحقیق کو جستجو نہیں پڑھتے. مثلا میں جب جوان ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ میرے جو دادا تھے، میرے جو پردادا تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا معاشرے میں کیا سٹیٹس تھا. اگر میں ان کے بارے میں پوچھنا اتنا سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، تو پھر ہمیں اپنی قیادت جو غلام عباس ہیں، چودھری غلام عباس اور دیگر ان کے لیے جو انٹرنیشنل رائٹرز ہیں، مثلا ہمارے جو جسٹس یوسف سراف ہیں، جو انہوں نے جو دی کشمیریز فائٹ فار فریڈم ہے، یا ان کی عادتوں کی اپنی خود نوشت ہے، میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ ضرور پڑھیں، اس کو خریدیں اور دن میں ہر روز آدھا گھنٹہ ضرور اس تاریخ کو دیں. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری قیادت کیا تھی، اس کے فیصلے کیا تھے اور اس کا ویژن کیا تھا. آج لوگ مختلف فارمولاز دے رہے ہیں نا، یہ کریں، وہ ویژن جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ صحیح سمت پہ نہیں جا سکتے. تو آج کا میں سمجھتا ہوں یہی میسیج ہے کہ چودھری غلام عباس صاحب کو پڑھا جائے، اور اگر ان کی جد و جہد کے اوپر چلا جائے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم درست سمت چلیں گے. قریشی صاحب، آپ نے بھی بڑی تحقیق کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، آپ نے ایک رول ادا کیا ہے.
کشمیر کی اس مزاحمت میں قلمی محاذ پر بھی، پہلے مقبوضہ کشمیر میں بھی، پھر آزاد کشمیر میں بھی، اس پوری تاریخ کے آپ چشمدید گواہ بھی ہیں، آپ حصہ بھی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ چودھری صاحب جیسی جو شخصیات ہوتی ہیں، قومی قیادت ہوتی ہے، اس کے افکار کو، ان کے مشن کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا کیا رول بنتا ہے، سوسائٹی کا کیا بنتا ہے، اہل دانش اور اہل فکر کا کیا رول بنتا ہے، اور حکومت آزاد کشمیر اور اس کے اداروں کا کیا رول ہے؟ دیکھیں جی، بہت اچھا کہا وکیل صاحب نے کہ اس سٹیج سے آج یہی پیغام جانا چاہیے کہ ان کو پڑھا جائے، ان کو دیکھا جائے بچپن سے لے کر آخر تک جب تک وہ زندہ رہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان کے ہر کام میں ایک پیغام تھا ہمارے لیے، ہر کام میں ایک پیغام تھا. مثال کے طور پر ابھی آپ نے کہا کہ KLM کی تاریخ انہوں نے یہاں سے آ کے چلائی کشمیر لبریشن اس موومنٹ. وقت. ہاں، اس وقت ان کے پاس دو بڑے مطلب مارکے تھے. ایک یہ تھا کہ بھئی اس کو مینٹین کرنا ہے، آزاد کشمیر کی ایک عبوری حکومت جو اس وقت بنائی تھی، ایک تو اس کو قائم رکھنا ہے کہ یہ کیسے قائم رہ پوری شناخت اور تشخص کے ساتھ. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ وہاں سے چونکہ مسلمانوں کی تاریخ تھی، وہ مسلمان کچلے جا رہے تھے، مہاراجا نے تمام جو بھی مطلق نان حکمران تھے انہوں نے مسلمانوں کو طے کیا تھا، سارا کچھ کیا تھا وغیرہ. کچھ مسلمان مطلب بھاگ کر پاکستان چلے آئے تھے جموں کے، کچھ قتل ہو گئے تھے. 1 لاکھ کے قریب کہتے ہیں کہ ہماری خواتین اغوا ہو گئی تھیں، جن میں چودھری صاحب کی بیٹی اپنی بھی تھیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب اس وقت چودھری صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ اب مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان رہ گئے ہیں، بالخصوص وادی میں، وہ مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کی قیادت مولانا یوسف صاحب بھی یہاں آ گئے، چودھری غلام آباد صاحب بھی یہاں آ گئے. تو اس لیے انہوں نے KLM کی جو تاریخ چلائی تو اس وقت یہاں سے کراس کیا لوگوں نے. 10 آدمیوں نے کراس کیا جو سال کے بعد وہاں سے آئے. ان کے نام باضابطہ تاریخ میں لکھے ہیں. کنٹرول لائن توڑنے کی، کنٹرول لائن کے توڑ کے بیرپور سے 10 آدمی چلے گئے تھے پار. تو وہ بہت بڑے لوگ تھے، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ تاریخ کے بڑے لوگ تھے ہمارے. تو مطلب یہ کہنے کہ اس حکمت عملی کا یہ مقصد تھا کہ کشمیر کے جو لوگ جڑے رہیں، جڑے رہیں اور مایوس نہ ہوں. ان کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے انہوں نے تاریخ شروع کر دی، سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جہاں تک ان کی انٹرنیشنل حیثیت کا تعلق ہے، ان پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. سب لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سب لوگ ان کو اپنا قائد مانتے ہیں. اور جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے اس سے پہلے بھی بہت میٹنگز کی تھیں، کافی میٹنگز کی تھیں. تو وہ بھی ایک ان کے ذہن پر بہت بڑا اثر تھا. قائد اعظم سمجھ گئے تھے کہ یہ کس مطلب کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کا کتنا بڑا آدمی ہے. درست. بلال صاحب کیا کہیں گے آپ کے آزاد کشمیر کو عمومی طور پر ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، بیس کیمپ ہے. تو چودھری صاحب نے اپنی زندگی میں یہاں سے بیٹھ کر تحریکیں چلائیں اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو مایوسی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی. لیکن بعد میں لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ رول رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا گیا، محدود ہوتا چلا گیا. اب کیا دیکھتے ہیں آپ کہ آزاد کشمیر کا وہ رول کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ حالات سے مایوس نہ ہوں اور وہ ان کے دل و دماغ میں جو آزادی اور حریت کا جو چراغ ہے، جو تمنا ہے، وہ برقرار رہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اب ایک نئی نسل ہے اس کو ہم جو ہمارا نصاب ہے، اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو نصاب میں ہمیں جو ہمارے آباء و اجداد ہیں جس طرح چودھری غلام عباس صاحب اور دیگر، اگر حکومت آزاد کشمیر کوئی پازیٹیو اقدام کرنا چاہتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ہندوتوا اپنے عروج پہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں، جموں میں، لداخ میں جو ہو رہا ہے، اس پہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو انٹرنیشنلی اجاگر کرے. ہمیں صرف دنیا کو یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم وہی چیز کہہ رہے ہیں جو آپ عملی طور پہ آپ اس کو عمل پذیر کر رہے ہیں دنیا بھر میں. تو وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. 1 مین 1 ووٹ کے ذریعے جو بھی یہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے اس سب کے لیے قابل قبول، وہ سب کے لیے قابل قبول. یہی چودھری غلام عباس کا پیغام بھی تھا، یہی ان کی جدوجہد بھی تھی. ہم نے جو ہمارا بکسا ہوگا اس میں ہم نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے اس کے حصول کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کر
دنیا سے، یونائٹڈ نیشنز سے ہمیں یہ حق لینا ہوگا. درست. اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری نسلوں کی جانیں جاتی ہیں، خون جاتا ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ضرور ہوگا، لیکن ہم ایک دن ضرور آئے گا جب دنیا خود کہے گی کہ یہ آپ کا رائٹ تھا اور یہ ہم آپ کو آپ کا رائٹ دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میاں کریم اللہ قریشی صاحب، بلال شکیل ایڈوکیٹ صاحب، آپ دونوں حضرات کا شکریہ. ناظرین، آج رئیس الاحرار قائد کشمیر چودھری غلام عباس کی برسی کے موقع پر اس خصوصی پروگرام میں ہمارے کشمیر کے امور کے دو ماہرین نے چودھری صاحب کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی قربانیوں کا جائزہ لیا اور آنے والی نسلوں کے حوالے سے بھی ایک راہ عمل اور لاہ عمل دیا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.